امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ بندی پر پاک بھارت رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی جوہری تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے جو ایک دوسرے پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم کسی سے بھی بہتر لڑ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو سکتا ہے، جبکہ امریکہ ایران جوہری پروگرام معاہدے کے قریب ہیں۔ چینی صدر سے تجارت اور ٹیرف پر بات کروں گا۔ امید ہے تجارت اور ٹیرف پر امریکہ چین اختلافات دور ہو جائیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ غیر ملکی طالب علموں کو فی الحال امریکہ سے نہیں نکال رہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ لڑائی کے باوجود چاہتا ہوں غیر ملکی طلباء یہاں تعلیم حاصل کریں۔ دوسری جانب بھارت سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں امریکی کوششوں کا سرے سے انکار کیا تھا۔ روس نے بھارت کی مغرب نوازی کو بے نقاب کر دیا۔ پاکستان کی امن پالیسیوں کی تعریف۔ روس کے شہر پرم میں پوریشین فورم کے موقع پر ایک اہم ملاقات میں سینیٹر مشاہد حسین سید نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کی، جس میں روس کی حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران مثبت غیر جانبداری پر روس کا شکریہ ادا کیا۔ مشاہد حسین نے روسی قیادت کے متوازن موقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ روس نے خطے میں امن کے لیے ایک ذمہ دار قوت کا کردار ادا کیا، جبکہ بھارت اپنی روایتی جنگجویانہ روش پر قائم رہا۔ یہ ملاقات فورم کے آغاز سے قبل 40 منٹ جاری رہی، جہاں روسی وزیر خارجہ نے واضح طور پر بھارت کی مغرب نواز پالیسیوں پر تنقید کی۔ انہوں نے بھارت کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی اور امریکی اتحادی اتحاد کواد کو خطے میں کشیدگی بڑھانے کا سبب قرار دیا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ انڈو پیسفک کا کوئی تاریخی یا جغرافیائی وجود نہیں، بلکہ نیٹو نے چین مخالف مقاصد کے لیے بھارت کو اپنے منصوبوں میں گھسیٹنے کی غرض سے یہ اصطلاح کھڑی کی ہے۔ بٹ کوائن مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بجلی فراہم کرنے کے فیصلے پر آئی ایم ایف کا اظہار تشویش۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ قرض پروگرام میں رہتے تمام اقدامات مشاورت سے کیے جائیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بٹ کوائن مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بجلی ٹیرف پر بھی وضاحت طلب کی ہے۔ آئی ایم ایف وفد سے بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچوئلی بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق کرپٹو کرنسی کا سٹیٹس تاحال لیگل نہ ہونے پر بجلی مختص کرنے پر وضاحت مانگی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ترجمان وزارت خزانہ حکومتی موقف دینے سے گریزاں ہیں۔ معاشی ٹیم کو بجٹ پر مذاکرات کے دوران آئی ایم ایف کے سخت سوالوں کا سامنا ہے۔ بجلی فراہمی کے اقدامات پر آئی ایم ایف کی جانب سے مزید سخت بات چیت کا خدشہ ہے۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کو ایمنیسٹی دینے پر غور کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کرنے کا میکانزم پر غور کیا گیا ہے۔ اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی کل تعداد 7905 ہے۔ پنجاب میں 2667 ہاؤسنگ اسکیمیں منظور شدہ ہیں، 5118 غیر قانونی یا انڈر پروسیس ہیں۔ ایل ڈی اے کے زیر اہتمام 707 میں سے 427 منظور شدہ اور 206 غیر قانونی ہیں۔ اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی ریگولرائزیشن کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز مینجمنٹ سسٹم متعارف کرایا جائے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری، مینجمنٹ اور ٹرانسفر آن لائن ہو سکے گی۔ ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے کے بعد این او سی فیسیں بھی آن لائن ادا ہوں گی۔ اجلاس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز رجسٹریشن کے لیے غیر ضروری این او سی ختم